شیخ، ہمارے معاشرے میں ایک عقیدہ بڑا عام ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بریلوی بھائی اس میں بڑے پکے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہماری تو شفاعت ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ اپنے ہر امتی کی شفاعت کریں گے، اور اس عقیدے کی آڑ میں وہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر انہیں کہا بھی جائے کہ آپ اتنے دین سے دور کیوں ہیں، بولتے ہیں ہم تو بخشے بخشا ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ لوگوں میں یہ بات چلی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں شریعت نے نا کچھ چیزوں کو اصول اور اسباب سے باندھ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید میں ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ ایمان، ہجرت، جہاد، تین کام کرنے والوں کو کہا یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اب بغیر کام کیے بولے نہیں، رحمت وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر رحمت ملے گی کیسے بتا دیا آپ کو، کچھ کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ دعا کروائیں اولاد کی اور شادی آپ نے کی نہیں، زمین میں بیج ڈالا نہیں آپ نے، حال چلائے چلے جا رہے، پانی ڈالے چلے جا رہے، دعائیں کرے چلے جا رہے، کوئی عقل ہے؟ اسباب سے باندھا ہوا۔ علماء نے کہا، لکھا صراحتاً شراقیدہ تحویہ میں، اگر آپ اسباب کو، جو شریعت نے اسباب بتائے، آپ اسباب اختیار نہیں کرتے اور تمنا لگا کے بیٹھے ہیں تو یہ آرزو ہے۔ شیطان نے کہا تھا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں آرزو میں لگا دوں گا، یہ رجا نہیں ہے، یہ آرزو ہے، یہ امید نہیں ہے، یہ آرزو ہے، اور آرزو ختم نہیں ہوتی انسان کی، نہ پوری ہوتی ہے۔ آپ اسباب اختیار کریں، آپ کو بتایا سردی سے بچنے کے اسباب ہیں، گرمی سے بچنے کے اسباب ہیں، حالات سے بچنے کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو باکیف تو اس ساری چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم آپ کی شفاعت کے امیدوار ہیں، لیکن ہم آپ کی کہنا کتنا مانتے ہیں، آپ سے محبت کتنی کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں، اتباع، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 مرتبہ شفاعت فرمائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ خود کہیں گے اب جہنم میں وہ لوگ رہ گئے جن کے بارے میں قرآن نے کہا خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ رہیں گے، تو کچھ لوگ رہیں گے۔ تو یہ جو ایک چلا ہوا کہ نہیں پوری امت کو بخشوا لیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں یہ ہے انا سنرضیک فی امتک، اللہ نے کہا تھا ایک دن آپ کو بہت زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو جبریل کو بھیجا، پوچھے میرے حبیب سے کیوں روتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جبریل آئے، حال چال پوچھا، جا کر بتایا، آپ فرما رہے امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے حبیب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، مگر راضی اللہ کرے گا، اس کی حد ہے۔ آپ فرماتے ہیں مقام محمود پہ سجدے میں گر جاؤں گا، حکم ہوگا، مدح ثنا کرنے کے بعد حکم ہوگا ارفع راسک سل تودا وشفا تو شفا، جو حد لی حدن، سر اٹھائیے، مانگیے، سفارش کیجیے، یہ نہیں کہا مالک بنا دیجیے آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش مانی جائے گی، پھر مجھے حد بتائی جائے گی اتنے لوگوں کو نکال دو، میں نکال لوں گا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، اس کے بعد سب کو نہیں نکالیں گے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ دعائیں کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ ہم اطاعت کریں، اتباع کریں، سچی محبت کریں، یہ ضروری ہے۔